السلام علیکم موجود ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے طرف خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح انشاءاللہ آج بھی ہم 5واں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 84 تا 88 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تعدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب کہو یا وہی کہہ دو. بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس میں کچھ شک نہیں. اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کوتکوں یعنی کہ کرتوتوں کے سبب. کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز تو اس کے لیے راہ نہ پائے گا. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ، جیسے وہ کافر ہوئے تو تم سب ایک سے ہو جاؤ. تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار. آپ تسلسل سے تفسیر جو اس کی تلاوت اور ترجمہ جو آخری آیت ہے اس کی تفسیر آج انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تلاوت اور ترجمہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا. آیت نمبر جو 83 ہے اس کی تفسیر آج انشاءاللہ پڑھتے ہیں. آج سے وہاں سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت.
نزول قرآن اور کفر و دلال میں گرفتار رہتے۔ وہ لوگ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن پاک کے نزول سے پہلے آپ پر ایمان لائے، جیسے زید بن عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نوفل اور قس بن سعدہ، خواہ کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے اور تم اکیلے رہ جاؤ۔ شان نزول: بدر صغریٰ کی جنگ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹھہر چکی تھی، جب اس کا وقت وہاں پہنچا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی، بعضوں پر گراں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ جہاد نہ چھوڑیں اگرچہ تنہا ہوں۔ اللہ آپ کا ناصر ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ حکم پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر صغریٰ کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ صرف 70 سوار ہمراہ تھے، انہیں جہاد کی ترغیب دو اور بس۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر کامیاب آیا اور کفار ایسے مرعوب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابل میدان میں نہ آ سکے۔ فائدہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ آمادہ ہو گئے۔ کسی کی کہ اس کو نفع مچائے یا کسی مصیبت و بلا سے خلاص کرائے اور ہو وہ موافق شرع تو۔ اجر و جزا، عذاب و سزا، مسائل سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے۔ مثلا پہلا شخص السلام علیکم کہے تو دوسرا شخص وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر پہلے نے ورحمۃ اللہ بھی کہا تھا تو یہ وبرکاتہ اور بڑھائے۔ بس اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں ہے۔ کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے مسلمان کو سلام نہ کرے۔ جو شخص خطبہ یا تلاوت قرآن یا حدیث یا مذاکرہ علم یا اذان یا تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں ان کو سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کرے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں۔ اور جو شخص شطرنج، چوسر، تاش، گنجفہ وغیرہ کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو، یا گانے بجانے میں مشغول ہو، یا پاخانہ یا غسل خانے میں ہو، یا بے عذر برہنہ ہو، اس کو سلام نہ کیا جائے۔ مسئلہ: آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ ہندوستان میں یہ بڑی غلط رسم ہے کہ زن و شو کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام سے محروم کرتے ہیں، باوجود یہ کہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ مسئلہ: بہتر سواری والا کم تر سواری والے کو، اور کم تر سواری والا پیدل چلنے والے کو، اور پیدل بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹے بڑے کو، اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرے۔ یعنی اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کا کذب ناممکن و محال ہے، کیونکہ کذب عیب ہے اور ہر عیب اللہ پر محال ہے۔ وہ جملہ ایوب سے پاک ہے۔ شان نزول: منافقین کی ایک جماعت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانے سے رک گئی تھی۔ ان کے باب میں اصحابہ کرام کے 2 فرقے ہو گئے، ایک فرقہ قتل پر مصر تھا اور ایک ان کے قتل سے انکار کرتا تھا۔ اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانے سے محروم رہے۔ ان کے کفر و ارتاد اور مشرکین کے ساتھ ملنے کے باعث تو چاہیے کہ مسلمان بھی ان کے کفر میں اختلاف نہ کریں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے در ہم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے، اس کلام مقدس کے صدقے جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کے اوپر یہ ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کلام مقدس کا جو پیغام ہے یہ ہر کلمہ گو کے اوپر فرض ہے۔ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور جو قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، وہ کوئی بھی اچھی بات، کوئی اگر ایک آیت ایک حدیث بھی اگر کسی دوسرے مسلمان تک پہنچا دیتا ہے تو اس کو بہت بڑا ثواب ہے۔ تو ہم تو جو یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے، تو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر شیئر کر رہے ہیں، تو آپ دوستوں سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس مقدس میسج کو ہر کلمہ گو تک، ہر جو اس دنیا کے اوپر انسان آیا ہے اس تک پہنچانے کے لیے آپ ضرور اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس صدقہ جاریہ کا انشاءاللہ آپ کو ضرور دن قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ ضرور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ضرور سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کلام مقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو دن قیامت اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ جام کوثر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔